امیر المومنین یا امیر المومنین، پیارے علی المرتضی جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا، میں نے اس سے پوچھا کس نے کاٹا، اس نے آپ کی بڑی شان بیان کی، اس نے آپ کے ساتھ بڑے القابات لگائے۔ حضرت علی المرتضی کا دل بھر آیا، آپ کے دل میں بھی بڑا پیار پیدا ہوا۔ آپ نے سوچا جو سزا اللہ نے متعین کی تھی وہ تو میں نے دے دی، وہ تو حد میں نے جاری کر دی، اب کیوں نہ میں ایسا کروں کہ اب علی کی عظمت بھی اسے دنیا کو پتہ چل جائے۔ فرمایا جاؤ اس کٹے ہاتھ والے کو میری بارگاہ میں لے کے آؤ۔ وہ آگے آ جا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کٹا ہاتھ آپ نے اس کے بازو کے ساتھ لگایا، ایسے کیا کیا؟ بازو کے ساتھ، بولو کس کے ساتھ لگایا؟ بولو بازو کے ساتھ۔ کٹا ہاتھ آپ نے بازو کے ساتھ لگایا اور اوپر کپڑا ڈالا، پھر کچھ پڑھا، بولو پھر کچھ قرآن پڑھا ہوگا، کیا پڑھا ہوگا؟ بولو کیا پڑھا ہوگا؟ مجھے بولیے قرآن۔ اب بعض لوگ قرآن ایسا پڑھتے ہیں، یعنی کہ قرآن کھلا ہے نا تو وہ ایسے انگلی رکھ کے نا اوپر، ہونٹ بند ہے، اور اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں۔ کس سے پڑھتے ہیں؟ بولو آنکھوں سے ایسے۔ یہ پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں نہیں، اللہ نے زبان دی۔ بولو کیا دی ہے؟ زبان۔ آنکھوں سے جو پڑھتے ہیں نا ایسے، اس سے وہ 10 نیکیاں نہیں ملتی۔ 10 نیکیاں تب ملتی ہیں جب آپ اپنی زبان سے پڑھیں۔ اچھا کتنی آواز سے پڑھیں؟ اونچی آواز میں پڑھیں یا کم آواز میں پڑھیں؟ کم از کم اتنی آواز تو ہونی چاہیے کہ اپنے کانوں کو سنیں۔ اسی طرح آپ نماز پڑھتے ہیں نا، علامہ صاحب کی تائید کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنا منہ ایسے بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے تو نہیں نا پڑھنی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، لیکن جب اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو ایسے بند کر کے، پتہ نہیں وہ دل میں پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں جس نماز میں آپ اپنی زبان سے نہیں نا پڑھتے، کہ آپ کے اپنے کانوں کو بھی نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہ نماز نہیں ہوتی، وہ نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شور نہ مچ رہا ہو، کوئی زیادہ شور نہ ہو، تو آپ کے اپنے کانوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں پڑھنا۔ اور اگر اجازت دیں تو میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ نہ سنا دوں؟ حضور علیہ السلام آپ گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اونچی اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ تو پیارے کریم آقا علیہ السلام نے عمر سے پوچھا کہ عمر تم اتنا اونچی کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا اس لیے حضور پڑھ رہا تھا تاکہ میں یہ چاہتا تھا کہ میری تلاوت سن کے کوئی اور بھی اٹھے اور قرآن پڑھنے لگ جائے۔ میں موٹیویشن کے لیے، ترغیب کے لیے میں اونچا پڑھ رہا تھا تاکہ کوئی اور بھی سنے تو اس کا بھی دل کرے پڑھنے کو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کیوں آہستہ پڑھ رہے تھے؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی کہ میں جس کے لیے پڑھ رہا تھا اس سے آہستہ بھی سنتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا عمر تم اپنی جو ٹون لیول ہے نا، آواز والیوم، اس کو تھوڑا کم کر لو۔ ابو بکر سے کہا تم بڑھاؤ۔ میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ کٹا ہاتھ اس کے بازو کے ساتھ رکھا، اوپر کپڑا ڈالا، جب کپڑا ڈالا زبان سے کچھ پڑا اور اپنا ہاتھ پھیرا۔ آپ نے فرمایا کپڑا سائڈ پہ کرو، جب کپڑا سائڈ پہ کیا دیکھا تو وہ
آگ کی یہ کرامت ہے. بولو کیا ہے یہ؟ بولو. اور کرامت ہوتی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں، بولو عقل میں نہ آئے. حضرت جنگ بدر ہوئی تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ بہادری سے لڑے. اگرچہ آپ کی عمر اتنی نہیں تھی اس وقت، لیکن جنگ بدر میں حضرت مولا علی ایسے لڑے کمال کر دی. بولو کیا کر دیا؟ کمال کر دی. تھک تو نہیں گئے آپ؟ تھک گئے ہیں تو بس کر دیتے. ایک بات آخری عرض کر رہا ہوں بس. تو حضرت مولا علی شیر خدا ایسے لڑے جنگ بدر میں کہ میرا ایمان ہے کہ غزوہ بدر میں جس جرأت سے حضرت مولا علی لڑے ہیں، میدان بدر کے ذرے آج بھی یاد رکھتے ہوں، آج بھی آپ کی بہادری کو یاد رکھتے ہوں. میرے دوستو، غزوہ احد میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اگلے سال، ایک سال کے بعد آپ نے وہ شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ لڑتے تھے، تلوار ذوالفقار چلتی تھی تو مدارج النبوت سمیت دیگر کتب میں ہے کہ غیب سے آواز آتی تھی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. موقع پہ حضرت مولا علی آپ کا مقابلہ ہوا. بہت بڑا نامی گرامی پہلوان تھا ابن ود، للکرے مارنے لگا تو حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو بھیجا، فرمایا علی جاؤ، اس بے ایمان کو تمہارے حوالے کیا اور تمہیں رب کے حوالے کیا. حضرت علی گئے، ایسی جرأت سے لڑے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ رسول پاک دیکھ رہے تھے، سامنے دیکھ رہے تھے، اور زبان سے حضور پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ جملہ آپ کا مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جب غزوہ خندق میں اپنے پیارے بھائی حضرت مولا علی شیر خدا کی جرأت کو دیکھا، بہادری کو دیکھا اور آپ کی عظمت کو دیکھا تو حضور نے فرمایا لمبارزۃ علی ابن ابی طالب یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ. آپ نے فرمایا میری امت کے قیامت تک کے اعمال ایک طرف، علی کی خندق کی شجاعت ایک طرف، علی کی خندق کی شجاعت بہادری ایسا عمل ہے قیامت تک کسی امتی کے عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتے. ایسے حضور خوش ہو رہے، حضور خوش ہو رہے. اور جب ایسے نبی پاک خوش ہو رہے ہیں اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب خیبر کا موقع آیا تو حضور نے پہلے بھی ٹروپس بھیجے، آپ نے چند صحابہ کرام کو بھیجا، وہ بار بار حملہ آور ہوئے لیکن قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا. تو رسول پاک کے صحابہ پریشان ہوئے. یہودیوں کو بڑا گھمنڈ تھا، انہیں یہ یقین تھا اس بات کا کہ ہمارے اس قلعے کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ علی کر سکتا ہے. بولو کون کر سکتا ہے؟ علی کر سکتا ہے. آپ توجہ سے سن لیں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ یا وہ انہوں نے کوشش کی لیکن کامیابی اس طرح نہ ملی. اگر یہ یہودی سہم گئے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا